بکاز صاحب ڈونلڈ ٹرمپ کہہ تو یہ رہے ہیں کہ ایرانینز آر ہیونگ اے ویری ہارڈ ٹائم ٹو فائنڈ ہو دیئر لیڈر از, اور وہ بات کر رہے ہیں ایران کے اندر لیڈرشپ کے اختلافات کی. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن کسی نہ کسی منسٹر کو یا تو عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے یا کوئی خود ریزائن کر جاتا ہے. اب سیکرٹری آف نیوی جو ہیں انہوں نے ریزائن کر دیا ہے, کیونکہ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ دنیا کی وار ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیں, جب جنگ لگی ہوتی ہے تو کبھی بھی کسی سینئر فوجی افسر کو فارغ نہیں کرتے. ہاں جی. بلکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی کی ریٹائرمنٹ ڈیو ہو تو اس کو ایکسٹینشن دے دی جاتی ہے, کیونکہ اس نے پلان کی ہوئی ہے وار. مجھے حیرت ہے کہ ایک کے بعد دوسرا سینئر ملٹری آفیسر, دے آر منسٹر لیول, اس سے پہلے آرمی چیف کو فارغ کیا, اب یہ میرین سب سے بڑی قوت کا نام ہے امریکہ میں, اس کو فارغ کیا. ٹوٹل 34 لوگ جو ہیں وہ پینٹاگون سے فارغ کرا چکے ہیں. یہ ہیگزٹ صاحب جو ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں غریق جہنم کرے, انہوں نے اپنے 34 جنرلوں کی جان لے لی ہوئی ہے آلموسٹ. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو بتا رہے تھے کہ یہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی. وہ چاہ رہے تھے کہ یہ آواز جو ہے یہ ٹرمپ تک پہنچائیں, مگر وہ جو یہاں نشان بنا کے صہیونیت کا اور اتراتا ہو وہ کیوں بتائے گا. لہٰذا اس نے دیکھا کہ جب یہ میری بات نہیں سن رہے ہیں تو اس نے فارغ کر دیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مخالف آوازیں ہم نے سنائی, پہلے جان کیری کو سنایا ہم نے, باقی حوالے دیے, چک شومر کیا کہہ رہا ہے, ہیلری کلنٹن کیا کہہ رہی ہیں, کملا ہیرس کیا کہہ رہی ہیں, بے پناہ, وہ تو الگ ہے, وہ تو ایک پولیٹیکل فیس ہے نا. لیکن یہ دیکھیں فوج کے اندر کیا ہو رہا ہے. پینٹاگون از دا موسٹ امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن آف دا آرمی آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس. وہاں 34 بندے چند ہفتوں میں فارغ کر دیے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کے ساتھ فوج اب فاصلہ کر رہی ہے. اٹس اے ڈینجرس سین, اٹس اے ڈینجرس سائٹ, یہ یاد رکھیں آپ. بالکل. اور بخاری صاحب ویسے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے آپ بات کریں کہ جنگوں کے اندر ایٹ لیسٹ جو سائڈ جیت رہی ہوتی ہے وہ اپنی لیڈرشپ کے اندر تبدیلی نہیں کرتی. یہ ہاری ہوئی سائڈ کے اقدامات ہیں کہ وہ اپنے لوگ تبدیل کر کے ٹرائی کرتے ہیں کہ شاید اب کوئی بہتر آئے اور پھر کچھ. یہ ساری چیزیں غماسی کر رہی ہیں اس بات کی کہ ٹرمپ نے یہ جنگ جیتی نہیں ہے اور جیتنے سے بہت دور ہیں ابھی بھی. بالکل. بخاری صاحب ایک اور معاملہ ہے, وہ 8 خواتین کی پکچر ڈونلڈ ٹرمپ نے شیئر کی تھی اور کہا تھا کہ ایران اگر ان کی ایگزیکیوشن روک دے تو ہمارے نیگوسیشن کے لیے بڑا اچھا سٹارٹ ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد ایران نے بتایا, کلیریفیکیشن دی کہ ایسی کوئی خواتین جن کی پکچرز آپ نے شیئر کی ہیں ہمارے, ان کو تو کوئی سزائے موت نہیں ہوئی. اب ٹرمپ نے اس کے بعد اس کو اپنی وکٹری ڈکلیئر کیا اور کہا کہ میرے کہنے پہ ایران نے انہیں چھوڑ دیا. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ ٹرمپ کیا حرکت جب میدان جنگ سے کوئی فتح حاصل نہ ہو تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کہانی گھڑنے کے تو ماسٹر ہے نا. ہم پہلے بتا چکے ہیں نا کہ ٹرمپ از ماسٹر آف کریٹنگ, وہ میں ایک اصطلاح استعمال کرتا ہوں, درفنتنیاں. وہ درفنتنیاں چھوڑتے رہتے ہیں ٹو میک ہز پیپل بلیو کہ ہم کمال کر رہے ہیں. جی دیکھیے جو جسٹس سسٹم ہے اسلامک ریپبلک آف ایران کا, وہ بہت بہت سخت گیر ہے. میں اگر ریولوشن کے بعد سے آپ کو سنانی شروع کروں تاریخ تو آپ حیران ہوں گے کہ کتنے بڑے بڑے نام, وہ چاہے ریولوشن کے دشمن تھے چاہے ریولوشن کے حق میں تھے, لیکن اگر ان کی وفاداریوں پر شبہ ہوا تو ان سب کو ٹانگ دیا انہوں نے. کسی نے پوچھا اس وقت کے جسٹس منسٹر آیت اللہ خلخالی سے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں اپنے ہی لوگوں کو, اس نے کہا اپنے لوگوں کا احتساب دشمنوں سے زیادہ ہونا چاہیے. دس از ایرانی جوڈیشری. بالکل بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ سر فار یور انالیسس. پروگرام کا ٹائم ہو گیا ہے ختم. سی یو آل آن منڈے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.